رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ، جو کچھ کہا اللہ نے اس کو نبھا کے دیکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اویس بشیر۔ ویورز، تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ یہ وہ مہینہ آ گیا جو سراپا رحمت و برکت ہے، بلکہ اس مہینے کے حوالے سے میں کچھ باتیں پہلی ویڈیوز میں بھی کر چکا ہوں، لیکن اینڈ میں ایک بات کروں گا۔ پہلے میں ذرا آپ کو عشرے کے حوالے سے بتا دوں کہ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 10 دنوں کو عشرہ کہا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ ویورز، رمضان المبارک کی پہلی شب کے آغاز سے ہی الحمدللہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پہلے شب کے آغاز سے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور توبہ کے دروازے تو ویسے ہی کھلے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، اور اس شب میں یعنی اس پہلی شب میں سورہ فتح کی، عشاء کی نماز کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کی دعا ہے جو میں آپ کو بتا دوں، اسکرین پر بھی آپ کی آ رہی ہوگی، کہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے کی دعا، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھ پہلے عشرے کی خصوصی نفلی عبادات ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے عشرے میں یعنی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک روزانہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، یہ بھی بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنا، اس کی تسبیح پڑھنا، یہ بھی فضیلت کا حامل ہے، اور جبکہ سورۃ القدر کی تلاوت بھی کرنا، یہ بھی فضیلت کا حامل ہے۔ تیسرا کلمہ روزانہ ایک تسبیح پڑھنا باعث برکت و فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم عشرے کی دعا پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ نفلی عبادات بھی کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تو نماز کی پابندی تو لازمی۔ مجھے لگتا ہے جو شخص سارا سال نماز نہیں پڑھتا، اسے کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم رمضان میں تو ایک نماز بھی قضا نہ ہو۔ اور اب آپ مسجدوں میں بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اب مسجدوں میں بھی الحمدللہ کے احتیاطی تدابیر کا اختیار کر رہے ہیں، تدابیر کا خیال رکھا جا رہا ہے، بار بار کلورین سے جو ہے وہ مسجد کے فرش کو صاف کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ 2 نمازیوں کا فاصلہ چھوڑ کر ایک نمازی کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ ماسک وغیرہ لگا کر جائیں، تو مسجد میں تراویح وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں سے کرونا نہیں آ رہا ہے، احتیاطی تدابیر مسجد میں بھی اختیار ہو رہی ہیں، آپ بھی اختیار کر کے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان میں انشاءاللہ میں خوشخبری ملے گی، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رمضان میں ہی ہم پر کرم فرمائے گا، ہم پہ رحمت فرمائے گا، اور انشاءاللہ اس کرونا وائرس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دعا یہی ہے اپنے رب سے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے کرونا وائرس جیسی وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین آمین آمین۔ اور ہاں، سحر و افطار کی برکتیں مالا مال ہو گئی ہے۔ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ میں آخری میں ایک بات کہوں گا، یہی کہوں گا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں گناہگاروں کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے، گناہگاروں کی مغفرت فرمائی جا رہی ہوتی ہے، ہم جیسے گناہگاروں کی، اور یہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے رمضان المبارک کی صورت میں۔ جیسے میں پہلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں، کسی کو یہ رمضان جو ہے وہ نہیں میسر ہوا، ہمیں رسول اللہ کی امتیوں کو یہ میسر ہوا ہے، ہمیں بہت خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے اوپر بہت رب تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان میں اللہ کو راضی کر لیں۔ وہ نعت کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ انشاءاللہ سارے روزے رکھوں گا رمضان کے، نماز پڑھ کے رب کو راضی کر لوں گا احسان۔ رمضان میں اللہ کا احسان ہے، عطا کیا رمضان ہے، شکر ہے مولا پڑھتے رہنا مومن کی پہچان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں عبادات کو، قرآن پاک کو، وظیفے کو، نماز کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے، اور ایک بار پھر رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ سحری افطار میں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔